صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف باب المساجد، اور آج کا عنوان ہے یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد، کہ کوئی شخص جب مسجد سے گزرے یاخذ بنصول النبل، تیر کے جو پھل ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے. یعنی مسجد میں ظاہر لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک عوامی جگہ ہے، پبلک پلیس ہے، تو ایسی جگہ سے کوئی شخص گزرے اور اس کے ہاتھ میں اگر تیر ہیں، اور تیر کا پھل ظاہر ہے وہ نوکدار ہوتا ہے، کاٹنے والا ہوتا ہے، تو اس کو احتیاط سے پکڑے اور اس تیروں کے پھل جو ہیں ان کو پکڑ لے ہاتھ سے، تاکہ وہ کسی کو لگے نہ. حفظ ما تقدم کے طور پہ احتیاط کرے کہ اس کا جو نوکدار کنارہ ہے وہ لوگوں کی طرف نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. بڑی اہم حدیث ہے یہ. عنوان تو یہ لگایا ہے امام بخاری نے کہ مسجد سے گزرتے ہوئے تیر کا پھل پکڑ لے، لیکن جو اسلام کا پیغام ہے بس سلامتی ہے اور امن ہے، اور کوئی بھی جگہ پبلک پلیس ہو جہاں سے انسان گزر رہا ہو، سڑک پہ جا رہا ہو، کوئی اور جگہ ہو، تو اسے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے تو اس سے لوگوں کو بچائے. حدیث ہے 440، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یقول فرماتے ہیں مر رجل فی مسجد، ایک شخص مسجد میں سے گزرا، ومعہ سہام، اور اس کے ہاتھ میں تیر تھے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا امسک بنصالھا، اس کے پھل اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. یعنی اس کا جو پھل ہے، نوکدار کنارہ ہے جہاں لوہا لگا ہوا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. اگلی حدیث میں پڑھ لیں، پھر ہم اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اگلی حدیث جو ہے 441 ہے، اور باب کا عنوان ہے المرور فی المسجد، مسجد سے گزرنے کا بیان. پچھلے حدیث میں یہ تھی کہ کوئی شخص مسجد سے گزرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہے تو وہ تیروں کا پھل پکڑ لے، اور یہاں پہ مسجد سے گزرنے کا عنوان انہوں نے لگایا، لیکن حدیث اسی نوعیت کی ہے. اور یہ حدیث حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر فی شیء من مساجدنا، کہ جو شخص مساجد میں سے گزرے، کسی چیز کے ساتھ ہماری مسجدوں میں سے گزرے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے، او اسواقنا، یا ہمارے بازاروں میں سے گزرے. دیکھیں اب یہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، بازاروں سے یا جتنی بھی اور عوامی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، بن نبلن، کہ اس کے پاس اگر تیر ہیں، وہ تیروں کے ساتھ گزر رہا ہے، فَلْيَأْخُذْ عَلَىٰ نِصَالِهَا، تو اس کے جو پھل ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے. لا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا، کہ اس سے زخمی نہ کر دے کسی مسلمان کو، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. تو دو عنوان یہاں پہ ہم سائڈ بائی سائڈ پڑھ رہے ہیں. ایک مسجد میں سے گزرنے کا بیان، یعنی مسجد میں سے گزرا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. مسجد ایسی جگہ پہ ہے جہاں یعنی ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے، درمیان میں مسجد کا سین آ رہا ہے یا مسجد آ رہی ہے، تو اس میں سے اگر گزرگاہ ہے، راستہ وہاں سے جاتا ہے تو گزر سکتے ہیں. لیکن جو احتیاط اس میں بتائی گئی اور پچھلی حدیث میں بتائی گئی، اور دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو حفظ ما تقدم کی یہاں پہ ہمیں اہمیت بتائی گئی کہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے میں جو حفظ ما تقدم چاہیے، یا اپنے آپ کو بھی کسی تکلیف سے بچانے کے لیے، تو ایک مسلمان کو ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ وہ نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے. اسی میں ایک حدیث تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونا چاہتے ہو تو چراغ بجھا دو، کہ اگر چراغ جل رہا ہے تو رات کو کوئی تیز ہوا آتی ہے، کوئی اور ایسی وجہ ہوتی ہے کہ چراغ گر جائے، تیل جو ہے وہ بھڑک اٹھے، آگ لگ جائے. تو اس طرح کی یعنی چیزیں جو بھی حفظ ما تقدم کی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں اسلام کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے قول اور فعل میں احتیاط رکھے، کہ اس کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کی جسمانی، ذہنی یا مالی تکلیف نہ پہنچے. یہ حدیث ہم پیچھے باب الایمان میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھوں سے
دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. کسی کو بھی تکلیف بلا وجہ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ہاں غیر مسلم اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی جو ہمیں دی گئی ہے. یعنی عبادات تو مسلمان کرتے ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات، اپنا طرز عمل، اس پہ بھی غور کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی ایسا عمل ہم نہ کریں جس سے ہمارے ہمسایوں کو یا مسجد میں نمازیوں کو یا بازار سے گزرنے والے لوگوں کو یا ہم کسی اور اجتماعی جگہ پہ ہیں، ہاسٹل میں ہیں، دفتر میں ہیں، اسکول کالج میں ہیں، کہیں بھی ہیں، دفتر کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ ہیں، تو دوسروں کو ہماری وجہ سے کسی بھی طرح سے کوئی اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. یعنی یہ ہمارے لیے بہت اہم حدیث ہے کہ ہم نے ایک عورت کے بارے میں بھی مختلف جگہوں پہ پڑھا کہ جو بہت عبادات کی کثرت رکھتی تھی لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ دوزخ میں جانے والی ہے. تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہاں پہ ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانا، کہ اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو اس سے حفظ قدم کے طور پہ اس کو محفوظ کر لے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس میں بہت زیادہ اجر ہے. ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں پائی اور اس نے اس کو ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا اچھا بدلہ دیا، اس کی مغفرت فرما دی. یہ حدیث نمبر 1955 ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کانٹے ہیں، کوئی اور راستے میں ایسی چیز پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، تو اس سے اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ ہوں، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع نہ کریں اور اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. یہ مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا اور تکلیف کی بجائے ان تک بھلائی پہنچانا، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بڑی بنیادی روح ہے. اسلام دین امن ہے، اسلام دین سلامتی ہے. تو ایک مسلمان دوسروں کو امن اور سلامتی پہنچانے والا ہوتا ہے. السلام علیکم بھی یہی چیز ہے کہ تم پر سلامتی ہو. یعنی آج جو اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک اور چھوٹی چیزوں پہ بھی ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ تم بازار کے اندر جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، سڑک پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں اور سڑک پہ گاڑی غلط پارک کر دینا، اپنی گاڑی سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا. یہ 14 اگست اور عید کے موقع پہ ہم دیکھیں جو ہمارے موٹر سائیکلوں والے بچے کس طرح سے ہارن بجاتے ہوئے اور موٹر سائیکلوں کے جو سائلنسر ہے ان کو اتار کے کیسی اذیت پہنچاتے ہیں ارد گرد رہنے والوں کو. یہ بالکل غیر اسلامی فعل ہے. ون ویلنگ کرتے ہوئے خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حادثے کا شکار کرتے ہیں. رات کو گاڑی کھڑی کر دی ایک ایسی جگہ پہ جس کے ساتھ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو کتنے ہی حادثے ایسے ہوئے کہ کھڑی ہوئی ٹرالی سے دوسری گاڑی ٹکرا گئی اور اس کا حادثہ ہو گیا اور گاڑی کے اندر جو لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں، راستے میں ایسی چیز رکھ دینا، ایسی گاڑی کھڑی کر دینا، ایسے پتھر رکھ دینا، راتوں کو لوگ ریت اور بجری سڑک کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کوئی گاڑی آتی ہے رات کے وقت پتہ نہیں چلتا، کوئی پیدل جا رہا ہے، نمازی صبح جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کی نظر کمزور ہے تو راستے میں کوئی ایسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی، گر گئی. تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات پہ ہم سب اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمسائے ہیں، اب رات 12 بجے کوئی کیل ٹھونکنا شروع کر دے اپنی دیوار میں، ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اور ہم خود اٹھ کے رات کو وہ کام شروع کر دیں، اب رات کو مسالہ کوٹنے لگ جائیں، رات کو گرائنڈر چلا دیں، زور زور کو دروازہ بجانے لگ جائے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ چھت پر چڑھ کے اونچی اونچی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں خود بعض دفعہ ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی اتنی اونچی گفتگو کر رہا ہے کہ رات کو سویا نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، حدیث کا نفس مضمون ہم سمجھیں، اور اس میں چیز یہی ہے کہ مسلمان دوسرے کو تکلیف سے بچانے والا ہو. تو اور کیا چیزیں ہم اس پہ غور کریں. شادی بیاہ کے موقع پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مہندی کی ایک تقریب ہوتی ہے اور پورا محلہ سو نہیں سکتا.
جو رات کو وہ باجے اور میوزک بجنا شروع ہوتا ہے، پٹاخے اور گولے چلنے شروع ہوتے ہیں، آتش بازی شروع ہوتی ہے، سارا محلہ اذیت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ جو پتنگیں اڑاتے ہیں، اپنا شوق ہے چھتوں پہ چڑھ کے، اور ڈور ایسی ہے کہ اسے دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو پھل سے بھی تو دوسرا زخمی ہو رہا ہے نا، جو تیر کا پھل ہے اس سے منع کیا گیا، تو پتنگ کی ڈور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حدیث کے نفس مضمون کو سمجھیں، اور تمام وہ چیزیں جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ، ان سے دوسروں کو بچائیں، اور ایسی تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کون سی ہیں، دوسرے ارد گرد کون سی ہیں، ہم دوسروں کو بھی متوجہ کریں اور خود بھی متوجہ ہوں، اور ایسی تمام چیزوں سے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو محفوظ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پہ کرو گے، اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ میرا شر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے میرے شرور ہیں۔ اگر میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ہمسایوں کا، اچھا پھر اور اپنے ارد گرد والوں کا، کمبائن فیملی میں رہ رہے ہیں، اور اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی، ایک بھائی کے بچے تو سو گئے ہیں، دوسرے کو ادھم مچا رہے ہیں، اس کو روک ہی نہیں رہے، منع ہی نہیں کر رہے، اور پورے گھر کے اندر باقی لوگ اذیت میں، وہ سو نہیں پا رہے۔ تو ان چیزوں پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ کمبائن فیملی کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کو تکلیف سے کیسے بچا سکتے ہیں، ہمسایوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، عوامی مقامات پہ کیسے بچا سکتے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ ہم غور کریں، اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی حدیث پہ، جن کے بڑے بڑے مفہوم ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اپنے نفس کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔